بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ علی نبی اللہ۔ رمضان المبارک اور ہمارا معاشرہ ایپیسوڈ میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کا ایپیسوڈ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مشہور حدیث ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ سے ایک اس کے ٹیسٹ میں یا اس کے بو میں ایک تبدیلی سی پیدا ہو جاتی ہے بھوکے پیٹ رہنے کی وجہ سے، اس کو مشک سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ قرار دیا گیا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ خلوف کیا لفظ ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے، اور پھر وہ اس کو آج کے پیرامیٹر پہ دیکھا جائے تو کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے تفصیل سے بات عرض کی تھی۔ آج میں ایک دو بات اس حوالے سے یہ بات عرض کروں آپ کے سامنے کہ اب چونکہ الفاظ سے کھیلنے کا رواج رہا ہے مذاہب میں عام طور پر، تو مذہب اسلام میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سی دفعہ الفاظوں کا مسئلہ رہا ہے، اور اب چونکہ خلوف فم الصائم کہا گیا ہے کہ روزہ دار کے منہ کی جو یعنی لوگوں نے ترجمہ کیا بدبو، یعنی جو منہ کے جو بو میں تبدیلی آتی ہے وہ مشک سے زیادہ بہتر ہے۔ اب ایگزیکٹ لیا جائے تب تو یہ عقل و فہم پہ اترنے والی چیز نہیں ہے، تو اب لوگوں نے اس پر اعتراضات ہوئے، یا نوجوان نسلوں کو، یا آج کے وقت میں جب ایجوکیشن زیادہ ہے لوگ ہر چیز کو ایک معیار پہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک جواب تو یہ دے دیا جاتا ہے کہ یہ چیز سمجھ میں آنے والی نہیں ہے جو حدیث میں کہا گیا ہے، بس دیٹس آل، اور خاموشی اختیار کر لی جائے۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں جب وہ کوئی بات کہی جاتی ہے وقت و تغیر کے اعتبار سے، تو اس میں کئی جگہ مسٹیک ہے۔ ایک مسٹیک تو یہ کہ جو پہلے سے جو چلی آ رہی ہے، تو جس زمانے میں اتنا تجزیہ لوگ نہیں کرتے تھے یا اس معیار پہ نہیں تھے تو چپ رہتے تھے، خاموش رہتے تھے۔ اب 10 طرح کے اعتراضات کرنے والے بھی ہیں، سوچنے والے بھی ہیں، آزادی ہے، تو اب اس کے اعتبار سے اب وضاحت کو وہی باقی رکھی جائے گی، یا یہ کہ اس وضاحت میں بھی کچھ یعنی اور بھی وضاحت کرنی ہوگی، یا اس میں ریویو کرنا ہوگا، یا اس کو دیکھنا ہوگا۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے، اس پہ توجہ کم دی گئی۔ تو لیکن اب اس کی بنا پہ اس کی جڑیں کمزور ہو جاتی ہیں، یا لوگوں کے دل و دماغ میں شک سا پیدا ہوتا ہے اور عجیب و غریب محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ آج کے معاشرے میں اگر اس طرح کی بات پیدا، اب چھوٹے بچہ جو اسکول میں کوئی 5th 6th 7 8 کلاس میں پڑھ رہا ہے، اسے آپ سمجھائیں اور وہ جا کے بولے تو لوگ کہیں گے، تو وہ کوسچن کرے گا، اور کوسچن کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ یعنی کچھ بات عرض کروں۔ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے خلوف کا جو ہے وہ تغیر ہے۔ تغیر کا تعلق ایگزیکٹ ان باتوں سے نہیں، بلکہ ترغیباً ایک بات کہی گئی ہے تاکہ انسان کو یعنی کہیں پر کسی کی چیز آ رہی ہے تو گھن اور کراہیت نہ ہو۔ اور اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو بالکل ہائی لیول کا ہے اور بہت بادشاہ ہے یا نواب ہے یا اس طرح کے لوگ ہیں جو بالکل صاف ستھری بہت اچھی جگہوں میں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ، اب کہیں ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر پرانی مسجد ہے، وہاں پر اس کی چٹائی وغیرہ بھی ویسی ہی ہے، تو مسجد کی اہمیت بیان کی جاتی ہے تاکہ وہ آدمی وہاں جائے تو یہ نہ سمجھے کہ بجائے نماز پڑھنے کے اسے اور کراہت ہو، بلکہ مسجد کی اہمیت اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ کبھی ضرورت پڑے وہاں پر بھی تو آدمی اس کو اللہ کا گھر سمجھتے ہوئے، اگر اتنی زیادہ بہت کلینزنگ نہیں ہے تب بھی انسان سرب سجود رہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، ہر آدمی کا معیار الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق صرف خاموش رہ لینے سے نہیں ہوگا، بلکہ نئے ذہن کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو مثال دی گئی ہے، تو یہ مثال ایک روزے کی اہمیت یا روزہ ایک عشق و محبت کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے عشق میں روزہ رکھا گیا ہے، تو اس سے اگر کوئی اس طرح کی چیز پیدا ہوتی ہے تو اس کو وہ فیل کر سکتے ہیں جو عشق کے میدان سے گزرے ہوئے ہیں، اور میں نے اس کی ہلکی سی مثال پچھلے ایپیسوڈ میں دی تھی۔ عشق و محبت کے وقت میں انسان ہونٹوں یا زبانوں کے وقت میں پھیکے پن کا محسوس نہیں کرتا، اور جنون اور ہارمون سے ڈیولپ کرتے ہیں تو عقل مبہوت ہو جاتی ہے، تو وہاں پر اگر مشک رکھا رہ جائے تو پھر کس کو انسان ترجیح دے گا؟ تو اس کمپیریزن میں اگر اس کو دیکھا جائے تو شاید مشک سے زیادہ ہی بہتر سمجھے گا جب اللہ تعالیٰ کے اس میں یہ چیز آئے گی۔ تو ایک تو یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اب دیکھیے کہ الفاظ سے کیسے کھیلا گیا، کہ اب اس کی بنا پہ فقہا میں یہ اختلاف رہا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب غریب بات کہہ دی
بہت بڑے امام ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں، اور ان کی کتابوں سے، ان کی تحریرات سے ہم سب نے فائدہ اٹھایا، اور ان کی عظمت بہت بلند ہے، بہت بڑے عظیم امام ہیں۔ لیکن انہوں نے ایک بات عجیب و غریب کہہ دی، انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دوپہر کے بعد یا عصر کے بعد مسواک کرنا مناسب نہیں ہے۔ کیوں؟ مسواک کر دینے سے وہ کیفیت باقی نہیں رہ جاتی جو ایک طرح کی چیز ہے۔ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ قربان جائیے، انہوں نے کہا نہیں، بلکہ مغرب سے 10-15 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے بھی کوئی آدمی مسواک کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ منہ سے تغیر جو ہے وہ مقصد نہیں ہے، بلکہ انہوں نے اس کے ڈیپ میں جانے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ خلوع معدہ سے جو نکلنے والی چیز ہے وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ وہ بھی عجیب و غریب ہے، چونکہ اس کا توڑ پراپر نہیں ہو پایا، چونکہ دونوں نے مادی اعتبار سے ان کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی، تو لیکن اتنا یہ کہا کہ مسواک کر لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو ناپسندیدہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ کہ اسی جو نکلنے والی بات ہے اس کو لوگوں نے ترجیح دینے کی کوشش کی، تو ظاہر ہے کہ تو گڑبڑی ہوگی۔ ایک جگہ کہیں پر اگر مسٹیک ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ثابت کرنے میں غلطیوں پہ غلطی کر جاتے ہیں لوگ۔ جیسے اب اللہ کے رسول نبی کریم علیہ الصلاۃ نے جب 49 برس تک صرف ایک ہی وائف یعنی بیوی تھی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اس کے بعد 13 ہجری تک آپ کی صرف حضرت عائشہ 19 آپ نے کی، حضرت سودا 53 تک ایک ہی رہی، یعنی اس سے پہلے تک۔ اس کے بعد جو 10 سال ہے اس میں آپ نے 9 بیویاں رہیں، اور 10 بیویاں رہیں پوری زندگی میں، 9 ایک ساتھ رہیں، اور ماریہ قبطی ایک باندھی کے طور پہ رہیں۔ اب چونکہ کئی شادیاں رہیں تو اب وہاں پہ ڈیفائن کرنے کے لیے نعوذ باللہ یہ کہا گیا کہ رسول اللہ میں اتنے مردوں کی طاقت تھی، خاکم بدہن، میں مثال نہیں دینا۔ اب یہ تو باتیں جو آج کے وقت میں اعتراض ہوگا، اور لوگ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، اب زبان تو لوگوں کی روک نہیں سکتے ہیں، تو بجائے اب یہ کہ وہاں پر بھی کیا غلطی مسٹیک ہو گئی ہے، چونکہ شادیاں کئی ہو گئی تو اب لوگوں کو یہ ہوا، تو اب اس کی مثال کے لیے دوسری باتیں کہنی شروع کر دی، حالانکہ وہ بات ہی نہیں تھی۔ بات تو صرف یہ ہے کہ اس وقت کا رواج تھا، اور لوگ مختلف یعنی یہ شادیاں کیا کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام اس کو وقت کا ایک ٹریڈ تھا، اس وقت کے اعتبار سے آپ نے کیا، رسول اللہ کی ایک نبوت والی زندگی ہے، اور ایک انسان کی جو رجل ہیں، بشر ہیں، ایک وہ زندگی ہے۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ اوور ایج کے بعد، یعنی مطلب 50-55 کے بعد انسان ظاہر ہے کہ صرف ہمارے یہاں شادی کا ایک ہی مقصد ہے، جنسی تسکین، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سے جو ایج عمر میں شادی کرتے ہیں تو وہاں پر ان کے لیے ایک مددگار، خود معاون بننا، یا لوگوں کا ایک تعاون، جیسے عمر دراز ہو جائے تو خدمت کے لیے، گھر میں اکیلا پنا اس کے لیے، بچوں کے لیے صفائی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک اہم مقصد ہے، لیکن یہ مقصد فوت ہو گیا وہاں پہ، کہ بہت سے لوگ جن کے شوہر نہیں رہے، یا جن کے بچے یعنی دوسرے لائی گئیں، دوسرے بادشاہ کے پاس یا کسی نے بھیجا تو اکیلا پن تھا، کہاں رکھا جاتا، تو نبی کریم علیہ السلام اس کا سہارا بن گئے، ان کا ایک سپورٹ بن گئے۔ لیکن چونکہ شادی کا یہاں کا مقصد ہمارے یہاں صرف ایک ہی چیز سمجھی جاتی ہے کہ جنسی تسکین، لیکن اوور ایج کے بعد جو دوسرے مقاصد ہیں اگر وہ پیش نظر رہیں تو میرے خیال سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی قابل اعتراض چیز ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر یہ ہے کہ بھئی عام کے لیے 4 اور وہاں کے لیے 9، ایسا کیوں؟ تو دیکھیے نبی کریم علیہ السلام کے لیے اس وقت کچھ خصوصیات تھیں، چونکہ وہاں پر کوئی مقصد دوسرا تھا، اس لیے وہ گنجائش وہاں ہو سکتی ہے۔ اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سے جو اولاد کا سلسلہ وہ ایک ہی، اس کا مقصد اس سے بھی اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ وہاں مقصد وہ نہیں تھا، بلکہ کسی کا ہیلپ کرنا، تعاون کرنا مقصد تھا۔ پھر ایک اور بات ہے کہ ایک آدمی ایک لیگل پروسیس سے رکھے تب تو اعتراض ہے، اور ان لیگل طریقے سے جو ہر مذہب میں بھی رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ رکھتے رہے ہیں، 100 10 20 30 40 50، تو وہ زیادہ قابل گرفت نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں کہ وہ جو کچھ بھی رکھا انہوں نے لیگل تک ہی رکھا، اسی لیے اس وقت جو لوگ دشمنان اسلام تھے اس وقت مکے وغیرہ کے، وہ تو ان باتوں پہ اعتراض نہ کیا۔ تو خیر، میرے کہنے کا مطلب یہ کہ ایک بات بولی جاتی ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے بجائے کہ اس کو ریویو کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، یا اس کی آج کے وقت میں اس کی کیا معنویت ہے اس کو سمجھا جائے۔ جیسے وہاں پر اللہ کے رسول میں اتنے مردوں کی طاقت کی بات کہہ دی گئی، کھانا پینا تو بہت کم ملا کرتا تھا، کئی دن بھوکے رہتے تھے، اور پھر وہ چیزیں پیدا ہو جانا، تو کنٹراڈکشن تو ہے۔ پھر وہ کہ اللہ تعالیٰ، پھر یہ بات آئی تو یہ طاقت کہاں سے آئی؟ تو اللہ روحانی طاقت،
اب روحانی تعلق طاقت ایک الگ چیز ہے، جسمانی ایک الگ چیز ہے. تو ظاہر ہے کہ ایک بات جب بول دی جاتی ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے پھر 10 طرح کی باتیں اس میں بھی خول رہ جاتا ہے. جیسے یہاں پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کے ظاہری بدبو کو لیا تو پھر انہوں نے کہا کہ مسواک کرنا مکروہ ناپسندیدہ ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں، بلکہ اس کا ایک تعلق عشق الہی سے ہے، اور اس کیفیت سے جو لوگ گزر چکے ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو یہ پچھلے ایپیسوڈ میں اور اس ایپیسوڈ میں نے سوچا کہ یہ چیز ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، اور بچوں کو یا نوجوان نسل کو یہ چیزیں ہٹ کرتی ہیں، تو اس کو ایک سمجھنا چاہیے. اب میں ایک اور روزے کے حوالے سے ایک حدیث ہے، میں وہ پیش کرتا ہوں، اور اس کے سامنے اپنے معاشرے کو دیکھنا ہے کہ کیا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور من صام شهر رمضان، من صام رمضان بھی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے رمضان المبارک میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان و احتساباً، ایمان کے ساتھ یعنی ایمان لا کر کے، اور احتساب کے ساتھ، کیا ہے اس کا مطلب ہم بتائیں گے آپ کو ابھی ترجمہ. جتنا روزہ رکھا رمضان میں ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. ایمان و احتساباً کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ کہ خاص طور پہ رمضان المبارک میں روزہ، یوں تو پورے سال بھی روزے کی فضیلت آئی ہے، لیکن رمضان المبارک میں ایک خاص فضیلت ہے، اس لیے من صام رمضان فرمایا. دوسری چیز یہ کہ ایمان و احتساباً، ایمان ان کا اس لیے بیان کیا گیا کہ اس یقین کے ساتھ کہ اس پہ اللہ رب العزت اجر دے گا. اللہ رب العزت کا حکم ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، اور جب اللہ اس کے رسول پر ایمان لا کر کے تو اللہ رسول کے کہنے کے مطابق بھی ایمان وہ روزہ رکھے گا. یہ اس لیے کہ روزے کا تصور کہا نا قرآن پاک نے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ پچھلی قوموں پہ بھی روزہ تھا. اور روزے کا کانسیپٹ کہیں نہ کہیں اور مذاہب میں بھی ہے. کہیں پر ان کا روزہ ہے یعنی اناج نہیں کھانا ہے، کہیں پھل فروٹ کھا سکتے ہیں، کہیں پر یہ ہے کہ نہیں وہ پھل فروٹ بھی نہیں کھانا، اناج بھی نہیں، کچھ وقت کے لیے کچھ بھی نہیں کھانا ہے. ایک آدھ دن ایسا ہوتا ہے برت رکھنے کا. تو اس طرح کا تصور اور بھی رہا ہے. لیکن یہاں یہ ہے کہ نہ کھانے کا بھی روزہ ہے، پینے کا بھی روزہ ہے، اور تھوڑے موڑے کا بھی کھانے پینے کا بھی روزہ ہے، اور بلکہ یہاں تک انسان جنسی چیزوں کی سے دور رہنے کا بھی روزہ ہے. کہتے ہیں کہ امساک ہے پیٹ سے کھانے پینے اور جنسی خواہشات کی تکمیل سے باز رہنے کا نام ہے. تو یہاں پر ایمان کہا گیا کہ ایمان کو ایمان کی حال کی شکل میں جس طریقے سے اسلام ترغیب دیتا ہے اور اسلام بتاتا ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی پانی کا ایک قطرہ یا کوئی تل کا دانہ بھی پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. یہ اس تقاضے کے مطابق جس آدمی نے روزہ رکھا، یہ نہیں کہ صرف کسی ایک چیز کا روزہ رکھا، ان کا روزہ یا پھل فروٹ کا روزہ، یا کوئی خاص چیز اپنے لیے ضروری کر لی کہ وہ نہیں کھانا ہے فلاں دن یا فلاں دن، اس طرح نہیں، بلکہ اس فلاں وقت میں فلاں چیزوں سے مکمل کرنا. الگ الگ مذاہب کا اپنا اپنا سسٹم ہے، اسلام کا یہ سسٹم ہے. اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان کے حالت میں، ایمان اسلام جو حکم دیتا اس کے مطابق، اور یقین کے ساتھ، اس کامل یقین کے ساتھ جو روزہ رکھا، جس نے روزہ رکھا. واحتساباً یہ لفظ اہم ہے، اس پہ ہی ہمیں اصل گفتگو کرنی ہے. احتساب کہتے ہیں اپنے آپ پہ نظر ثانی کرنا، اور اپنے آپ کا محاسبہ کرنا، اپنے آپ کا تجزیہ کرنا، اپنے آپ میں غور کرنا. یہ ہے احتساب. احتساب کو ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ہوتا ہے جو پہلے جو خاص طور پر مثال دی جاتی ہے ہمارے ہاں بنی حضرات کی، کہ وہ لوگ شام میں جو کچھ بیچا کر وہ لکھتے ہیں، شام میں وہ تجزیہ دیکھتے ہیں کہ کیا کوئی چیز مسٹیک تو نہیں رہ گئی، کوئی زیادہ تو نہیں، کوئی لین دین تو ختم نہیں ہو گیا. تو اس کو وہ ایک احتساب کرتے ہیں، اپنا وہ سب کچھ کچا چٹھا دیکھتے ہیں. کوئی غلطی ہوئی اس کو دور کرتے ہیں اور آئندہ اس سے نہ کرنے کا. یہ اس طریقے سے جب پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو الیکشن میں وہ ہارتی ہیں، تو پہلے تو ایسا نہیں تھا، لیکن اب جو ہارتی ہیں تو اپنے اوپر غور کرتی ہیں، اپنے لوگوں میں بیٹھتی ہیں کہ کیا وجہ رہی، کہاں مسٹیک ہو گئی، کہ یہاں پر ہم یہ ہار گئے، کیا کمی رہ گئی، کوئی ہمارا وہ بیانیہ اسٹیٹمنٹ نہیں بن پایا، یا محنت میں کمی رہ گئی، جو بھی ہو اس کا اپنا جو کچھ بھی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں احتساب کرنا.
تو یہ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے. کہتے ہیں سونے سے پہلے جو وہ تصوف کی ایک دنیا ہے اس میں لوگ بہت ترغیب دیتے ہیں کہ اپنا احتساب کرنا چاہیے انسان کو، اور کہ ہم نے دن بھر میں کیا نہیں کیا. ایک بچہ ہے جو پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، جو نہیں پڑھتے ہیں وہ آ کے نہیں دیکھتے، لیکن جو محنت کرتے ہیں، کہتے ہیں نا فرصت اسے ہی نہیں ملی جس نے کتاب یاد کی. جس نے کتاب یاد کی اسی کو فرصت نہیں ملتی، وہ سمجھتا اور تھوڑا سا یاد کرنا، اور تھوڑا سا یاد کر لیں، اس کرتے کرتے اسے فرصت نہیں ملتی. تو جب وہ پیپر دے کے آتا ہے تو وہ آ کے کتابوں سے ملاتا، یا آپ تو حضرت گوگل سے وہ دیکھ لیتے ہیں، تو وہاں پر دیکھتے ہیں کہ میں نے کیا نہیں کیا. اس کو کہتے ہیں احتساب کرنا، اپنا ایک تجزیہ کرنا، اپنا انالیسس کرنا، اپنے دیکھنا. تو جس آدمی نے روزہ رکھا احتساب کے ساتھ، یعنی اسلام جو روزہ رکھنے کے تقاضے بیان کرتا ہے، ہمارے اس ایپیسوڈ کا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنا جانیں تقاضا کیا ہے روزے کا، مقصد کیا ہے. جب ہم مقصد کو جانیں گے، تقاضے کو سمجھیں گے، تب تو ہم احتساب کر پائیں گے. جب ہم سمجھیں گے نہیں، ماں باپ نے کہہ دیا روزہ رکھنا ہے، سحری کو کھا لینی ہے اور بس وہ سو جانا ہے، ظہر عصر اور پھر افطار کر لینا، تو وہ تو ایک رواج ہو گیا، رسم ہو گئی. لیکن جو اصل مقصد ہے روزے کا، جب ہم اس کو جانیں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، اس کو اندر لائیں گے، پھر ہم احتساب کریں گے کیا اس معیار پہ ہمارا روزہ اترا یا نہیں. اس لیے ہمارے علماء اپنی کتابوں میں، اپنی تقریروں میں، چینلوں کے ذریعے سے بات بتائی جاتی ہے، ان باتوں کو غور کرنا چاہیے اور پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. تو محاسبہ کن باتوں کا کرنا چاہیے؟ وہ یہ، جیسا کہ اس سے پہلے کسی ایپیسوڈ میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی جھوٹ نہ چھوڑے اور یہ نہ کرے وہ نہ کرے تو اس کو بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا. اس کا احتساب کرنا ہے کہ کوئی ایسی بات تو ہم نے نہ کر دی جو خلاف شرع کام ہو گیا، روزہ تو رکھا، لیکن کوئی کسی کو غلط بات تو نہیں بول دی، کسی سے جھگڑا تو نہیں کر لیا، کسی کا حق تو نہیں مار لیا، کسی کا حرام تو نہیں کھا لیا، یا میرے ذمے کسی کا حرام تو نہیں ہے، کسی کا پیسہ ہم نے لیا ہوا اس کو دینے کی گنجائش ہے اور پھر بھی ہم نہیں دے رہے، ٹال مٹول کر رہے ہیں. ان باتوں کا محاسبہ کرنا، ان باتوں کا احتساب کرنا، اور احتساب کر کے اس پہ کاربند ہونا، یعنی جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنا. یہ صرف یہ نہیں کہ حساب کتاب لکھ کے تو رکھ دیا لیکن پھر اسے کسی خانے الماری کی زینت بنا دی، نہیں، بلکہ اس پہ عمل پیرا ہونا کہ اگر کسی سے بدزبانی ہو گئی ہے تو اس سے آدمی درگزر کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے. کسی کے ساتھ غلط لین دین ہو، یعنی لین دین ہم نے غلط کیا ہے تو اس کو درست کرے. ابھی گنجائش ہے کلیئر کرنے کا تو اس سے کہے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، میں اتنے کا دیندار ہوں یا اتنے کا لیندار ہوں، یہ بات کلیئر کرے. اور جب اسے گنجائش ہو پہلی فرصت میں وہ یہ کام کرے. بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، استاد کا ٹیچروں کے ساتھ، ٹیچروں کا استاد کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان باتوں کا رمضان المبارک میں احتساب کرنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ بھی احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ روزے کی حالت میں ہم پر جو روزے کی کیفیت ہونی چاہیے وہ کیفیت ہم پہ طاری ہو رہی ہے، یعنی مطلب وہ روحانیت ہماری پرواز ہو رہی ہے، یعنی بلند ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، یا صرف بھوکا پیاسا رہے، کچھ وزن بھی ہمارا کم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. لیکن روحانیت کا چیز انسان کا دل اس کو یہ بتا دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ واقعی اس کے اندر کچھ تازگی پیدا ہو رہی ہے، اور کھانے پینے میں بھی کچھ کمی، غریبوں کی ہمدردی ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے، اپنی گنجائش کے اعتبار سے. کوئی آدمی کروڑوں روپے کر دے وہ بھی کم ہے، کچھ آدمی 100 روپے کر دے یہ بھی اس کے لیے زیادہ ہے. تو اس کا احتساب کرنا. اسی طریقے سے اپنا وقت جو کچھ ہم رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت دیا ہے تو زیادہ وقت ہم کہیں ایسا تو نہیں گیم میں یا فیس بک میں یا یوٹیوب میں یا شارٹ ویڈیوز میں یا انسٹاگرام پہ یا جو الگ الگ چیزیں ہیں تو ان پر ہم زیادہ وقت تو نہیں لگا رہے ہیں. کم سے کم رمضان المبارک میں ان چیزوں کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے، یہ احتساب کا مطلب ہے. ہاں ایک آدمی ہے، ضروری ہے، اس کو رپورٹرز ہیں، اس کو رپورٹس جاننی ہے انٹرنیشنل یا وہ، تو اس کو تو اس کی ڈیوٹی اس کو جاننا ہے، اس کو پڑھنا تھوڑا بہت ہے. لیکن ہمارے لیے کچھ سیریلز ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری عورتیں اپنی گھریلو چیزیں وہ لائیو دکھاتی ہیں، تو رمضان مبارک میں نہیں دیکھیں گے تو کیا ہوگی؟ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دیکھنے سے کوئی جنت کا ٹکٹ آسان ہو جائے گا یا کچھ کم پیسے میں کنسیشن میں مل جائے گا، یا یہ کہ کوئی ہماری دنیا بن جائے گی، ہماری آخرت بن جائے گی، یا کوئی روحانیت بڑھ جائے گی. اگر یہ فائدہ ہے تب تو بھلے بہتر ہے، اگر نہیں تو تھوڑا وقت اس کو کم دیا جائے، کچھ وقت ذکر اذکار میں، کچھ تلاوت میں لگا دیا جائے. یہ ہے محاسبے کا مطلب. ہم اپنے بچوں کو بھی ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں کہ رمضان مبارک میں تھوڑا سوشل میڈیا سے الگ رکھ کر کے کچھ وقت
عبادتوں میں، مسجدوں میں، تلاوت میں بچہ نہیں جانتا ہے تو اس کو ہم کچھ بتائیں، تو اس طرح کی چیزوں میں ہم تھوڑا سا وقت لگائیں۔ اور میں نے پہلے ایپیسوڈ میں شاید یہ عرض کیا تھا کہ گھر میں ایک وقت رکھیں کہ سب لوگ بیٹھ کر کے قرآن پاک کا ایک رکوع دو رکوع کا ترجمہ بھی سنائیں، تو یہ احتساب کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں میں جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت ہم جتنا بھی کر سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک آدمی دنیا کی غربت دور نہیں کر سکتا، لیکن جو ممکن پاسبلٹی ہو تو اس کے اعتبار سے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ یہ احتساب کا مطلب ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، آج ہم کیا یہ کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں یہ بات ہے یا نہیں ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ لہٰذا اس احتساب کا مطلب یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک میں روزمرہ کی زندگی میں ہم اپنی پوری زندگی کا ایک احتساب کریں اور اس کا ایک تجزیہ کریں اور اس کا انالیسس کریں، اور پھر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو ہم دور کریں، اور جو وقت باقی ہے رمضان المبارک میں ابھی سے ہم عہد و پیمان کریں اور پختہ ارادہ کریں کہ اس میں ہم وقت زیادہ دیں گے۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہے، بہت سے لوگوں کو میں یہ کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ روزہ ایک احسان کیا ہوا ہے، ایسا نہیں، بلکہ روزہ ایک محنت ہے۔ تو اس لیے بہت زیادہ ٹائم سونے میں نہیں گزارنا۔ اگر ہم 8 گھنٹہ سو جاتے ہیں تو رمضان مبارک میں 4-5 گھنٹے میں بھی ہم اپنی نیند پوری کر کے کچھ وقت محنتوں میں اللہ کے لیے لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنے کام کی یا ڈیوٹی کی یا روزمرہ کا جو کام ہے اس کو شارٹ کر کے اور پھر عبادت میں لگائیں، بلکہ آرام کو کم کر کے اس میں ہمیں وقت لگانا چاہیے۔ یہ خاص بات میں اس کو میں ریپیٹ کرتا ہوں۔ رمضان مبارک کا یہ مقصد نہیں ہے کہ عبادت کر کے ہم اللہ پہ احسان کر رہے ہیں خاکم بدہن نعوذ باللہ، ایسا نہیں، بلکہ ہم اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا جو روٹین ورک ہے اس میں کنسیشن کر کے یا کٹوتی کر کے اور ہم اس کو عبادت میں لگائیں نہیں، بلکہ اپنے آرام کے وقت کو تج کر کے، تھوڑی سی جد و جہد کر کے، محنت کر کے، جفا کشی کر کے، اپنے آپ پہ برڈن ڈال کر کے، کچھ کم کھا کر کے وہ وقت عبادت میں لگانا چاہیے۔ یہ تصور ہمارے یہاں بدل گیا ہے کہ ڈیوٹی کی یا کام کو کم کر کے وہ عبادت میں وقت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو محنت اور جافشانی پہ دیکھتا ہے۔ کوئی بھی ماں باپ جو بچہ محنت کرتا تو ماں باپ میں احساس تو ہوتا ہے نا کہ بچہ بڑی محنت کر رہا ہے، کھانے پینے کی پرواہ نہیں، بہت دن بھر لگا رہتا ہے، تو اس کی قدر و قیمت اس بچے کی زیادہ ہوتی ہے، چاہے بیوی کے دلوں میں ہو یا ماں باپ کے دلوں میں، یا بیوی بھی زیادہ محنت کرتی ہے تو شوہر کے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت کیا یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ بچہ یا یہ شخص جو ہے روزہ بھی رکھتا ہے لیکن اتنی محنت بھی کر رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے یا اللہ کا جو اجر ہے یا اللہ کی جو رحمتیں ہیں، اس کی جو برکتیں وہ اترتی ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا کہ نہیں، بلکہ وہ کیا تو ہم نے لیکن ڈیوٹیز میں کم کر دیا، چلو رمضان کے بعد کو کام ٹال دیا، تو یہ مقصد نہیں۔ رمضان المبارک میں اللہ کے رسول کے زمانے میں جنگ بدر بھی ہوئی ہیں، ایسا نہیں کوئی روٹین ورک نہیں تھا، بلکہ روزے کے چاہے روزہ اس حالت میں نہ رکھنے کی اجازت، لیکن جو روٹین کا ورک ہوا کرتا تھا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا کم ملتا ہے کہ وہ روٹین کا ورک اسٹاپ ہو جاتا ہو، رک جاتا ہو اور اسے رمضان کے بعد کے لیے ٹال دیا جاتا ہو۔ جیسے ہمارے یہاں ہے کنسٹرکشن وغیرہ کام یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آدمی بدل دیتے، لیکن ایسا نہیں۔ میں ایک بات یہاں پہ یہ عرض کروں کہ یاد رکھیں، یہ میڈیکل لائن اگرچہ یہ بات کہتی لیکن پریکٹیکل میں یہ بات نہیں ہے۔ انسان اپنی باڈی کو جتنی دیر سونے کا عادی بنائے تو اسی اعتبار سے باڈی اس کی عادی ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جاپان میں لوگ جیسے بہت زیادہ 8 گھنٹے 9 گھنٹے نہیں سوتے ہیں، کم سوتے ہیں، ورک زیادہ کرتے ہیں، تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں سب کے لوگ بیمار ہیں یا ان کی نیند پوری نہیں ہوتی۔ میں نے ایسے لوگوں کو، میں ایک شخص سے واقف ہوں، میرے قریبی ہیں، کہ وہ ظہر سے عصر تک جو ہے 2-2.5 گھنٹے ہی وہ آرام کرتے ہیں، باقی وہ نہیں سوتے ہیں، لیکن وہ ٹھیک سے زندگی جی رہے ہیں۔ ایسا نہیں، بی پی بلڈ پریشر ہے ان کو۔ تو اگر ہم رمضان المبارک میں بجائے اپنی ڈیوٹی کو کم کیے ہم اپنے آرام کا وقت اگر عبادت میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں، اچھی کتابوں کے پڑھنے میں اور اللہ کی یاد میں اور ان سب میں اگر وقت گزاریں، راتوں میں جگنے میں، تو اس پہ اللہ رب العزت کا اجر حاصل ہوگا۔ اور گویا کہ رمضان میں آرام کم، محنت کو بڑھا دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق بخشے اور رمضان مبارک کے برکات اور فیوض سے ہمیں مکمل طور پہ مستفید ہونے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔